السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات، دماغ سے وجدان پر۔ عکس اور آواز کی دنیا کے ساتھیوں، کبھی گھوم پھر کر ہم اپنی ان وادیوں میں چلے جاتے ہیں نا جہاں سے ہم گزر کر آ چکے ہیں، اور بہت پیچھے وہ سفر گزر گیا، لیکن لگتا ہے ایسے جیسے چٹکیاں بجاتے ہی یہ وقت گزرا ہے۔ میں اکثر یہ بات دہرا دیتا ہوتا ہوں کہ 10 سال کے پڑاؤ ہیں، اور یہ 6 7 8 ہی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ بھی نہیں ہے، 10 بھی نہیں ہوتے ہیں، 10 بھی نہیں ہوتے۔ آج جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ایک تربیت ہوا کرتی تھی، ایک لحاظ ہوا کرتا تھا، ایک شرم اور ایک جھجک، بڑے اور چھوٹے کا ایک فرق تھا، جو کہ آج کے دور میں لوگ اکثر یہ مجھ سے بات کرتے ہیں کہیں کہ نہیں جی وہ تو پہلے تو جی ہم تو اپنے باپ سے ڈرتے رہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور جی ہماری تو مائیں جو تھیں وہ اپنے خاوند کا نام تک نہیں لیتی تھی۔ ارے میں تو یہاں تک پہنچا ہوں، ہم سے بے شمار غلطیاں ہو گئی ہیں اپنی زندگی میں، بے شمار، اور ان سے سیکھ کر آج یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ٹھیک تھے۔ وہ الاسٹک ہوتا ہے نا، یہ ربڑ کی جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ کھینچیں نا 2 4 5 دفعہ کھینچیں تو پھر وہ اپنی اصل حالت میں نہیں آتی، پھر آپ کو اس کو جتنا مرضی آپ اونچا نیچا کرتے رہے نا، وہ جب وہ لچک ایک دفعہ لے جاتا ہے نا تو وہ دوبارہ وہ اپنی جگہ پہ نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی یہ ہمارے بچے، بیویاں، اور جن کے ساتھ بھی ہمارے کوئی تعلقات ہیں جو اوپر نیچے ہونا چاہیے تھوڑا تعلق، وہاں پر جب بھی ہم لچک دے دیتے ہیں، ایک خاص حد سے جب ہم اس کو تجاوز کر دیتے ہیں ان معاملات کو، تو پھر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے، کبھی بھی نہیں آتے۔ وہ فرسٹ امپریشن والی بات بھی میں اکثر کہتا ہوں، کہنے والے تو کہہ گئے، لیکن میرا اپنا یہ آئیڈیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو واقعی جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ پہلی بار میں ہی کرنا ہے۔ پہلی بار کی جو غلطی ہے، وہ جو چھوٹ ہے، وہ دوبارہ سے نہیں، ان کو رل دی نہیں دوبارہ آ کے، وہ آپ نے جو کر دیا سو کر دیا۔ میں ایف ایم ریڈیو میں کانٹریکٹ تھا میرے پاس، جاب تو نہیں میں کرتا تھا لیکن کانٹریکٹ تھا، تو وہاں پر میرا بڑا اثر و رسوخ ہو گیا، اور میں ایک 7 8 سال کا عرصہ ان کے ساتھ اٹیچ رہا۔ تو وہاں پر وہ ان کی گاڑی تھی جسے ہم مارکیٹنگ کے لیے لے کے جایا کرتے تھے، ان کی گاڑی تھی، تو اس میں وہ ڈرائیور صاحب بھی تھے۔ تو میری عادت تھی بڑی پیار محبت والی، میں کسی امیر غریب کا میں چکر میں نہیں پڑتا، سب لوگ میرے لیے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب وہاں پر موجود وہ ڈرائیور صاحب کو میں نے اپنے ساتھ بڑے پیار سے رکھنا، جہاں چائے پانی یہ وہ سب کو پوچھنا، ہاں جی سب کچھ، تو وہ اتنا فرینک ہو گیا تھا، بلکہ سارے سٹاف کے ساتھ ہی وہ فرینک ہو گیا تھا کہ وہ کئی دفعہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا تھا، اور ایسی حرکت کر جاتا تھا جیسے کہ میں ایک دفعہ گجرانوالہ چلا گیا، کچھ سیمینار تھا کوئی ایسا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے باہر گاڑی میں ویٹ کرنا ہے، تو میں اکثر، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی اندر چلا جاتا تھا، جہاں بھی کہیں کو کام ہوتے تھے تو وہاں پہ وہ بھی آ جاتا تھا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا، سر جی میں بھی اندر ہی بیٹھ جا، سر جی میں بھی کھا لاں، سر جی میں بھی۔ تو آہستہ آہستہ وہ مراد صاحب کہنا شروع ہو گیا، تو وہ جو جھجک تھی نا اس کی، وہ اصل میں اس کی اتر چکی تھی۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے نہیں، میں نے جب دیکھا وہاں پر، تو میں فرنٹ لائن میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فرنٹ لائن میں، تو دیکھا تو 2 3 چیئر چھوڑ کر جناب وہ صاحب بہادر بیٹھے ہوئے، میں نے اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ فرنٹ لائن میں ہی آ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ ہلکی پھلکی مثال دی ہے، لیکن اس کو آپ اولاد اور اپنی بیوی یا بیویاں ہوں تو ذرا زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ ایک دوسرے کی مخالف فورس سے بھی نکل آتی ہیں۔ جیسے سیاسی پارٹیوں میں اگر ایک پارٹی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے نا، اور دوسری کو آپ ویسے پسند نہیں کرتے،
جو تیسری آتی ہے نا، چاہے وہ 70 ہی ہوئے 71 ہی ہوئے، لیکن وہ تیسری کی طرف آپ کا رجحان ہو جاتا ہے کہ چلو جی اس کو ہی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ وہ جو گیپ تھا نا، میرے حساب سے تو وہ بہت بہتر تھا، اور اس گیپ کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو سونے کے نوالے کھلاتے تھے اور سب کچھ لے کے دیتے تھے، لیکن وہ کمانڈ آپ کی ہوتی تھی۔ ایک گھر میں ایک باپ کا ایک رول ہوتا تھا، ماں کا ایک رول ہوتا تھا، اور بڑے چھوٹے کا لحاظ ہوتا تھا۔ اولاد، ہم تو خیر اپنے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ڈرتے تھے نا، تو چلے اس طرح کا نہ صحیح، لیکن کم از کم تربیت میں یہ شامل ہو کہ آج جو واقعات ہم سن رہے ہیں کہ اولاد جب جوان ہو جاتی تو وہ باپ کو کہتی ہے اور تانوں نہیں پتا، تانوں کی پتا، جو مجھے پتا ہے یا جو میری بیوی کو پتا ہے، کیونکہ یہ پڑھی لکھی ہے، آپ تو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں، اور پڑھا لکھا بھی ہوتا بھی وہ کہتے ہیں جی تھوڑی تو دماغ دی حالت خراب ہو چکی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ باپ کے متعلق یا ماں کے متعلق آپ اف نہیں کر سکتے۔ اور تیسری شخصیت شوہر نامدار ہے۔ یہ شوہر نامدار جو ہے، یہ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے نا جی وہ جی میں اس کی بیوی تو وہ میرا شوہر تھا، ہم دونوں برابر، تو ہمارا گاڑی کے 2 پہیے اور ہم ایک دوسرے سے پوچھ کرتے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ واقعی میں کہتا ہوں عورتوں کی زیادہ قدر ہونی چاہیے، زیادہ عزت احترام، زیادہ پیار، زیادہ سہولت، زیادہ آرام ان کو ہونا چاہیے، لیکن کمانڈ قدرت نے اور رب نے مرد کو دی ہوئی ہے، اور وہ جب تک آپ اس کمانڈ کے تحت چلتے ہیں تو پھر یہ سلسلے آپ کے درست چلتے ہیں، ورنہ آپ سمجھ لیں کہ بے عزتی جو ہے نا آپ کے مقدر کا حصہ بن چکی ہے، اور وہی جو آپ نے بیوی کے ساتھ اپنے معاملات یا شوہر کے ساتھ اپنے معاملات کیے ہیں گڑبڑ، وہ آپ کی اولاد میں پھر عکس ان کا آتا ہے، اور پھر اولاد بھی اسی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہے، اسی طرح ہی وہ آلو چورا ہی سمجھتی ہے، اور وہ بالکل یعنی کہ آپ کے جب آپ کمزور پڑ جاتے ہیں اور آپ کے مالی معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے تو پھر وہی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اکثر تو اب میں نے دیکھا ہے کہ میں تو اس طرح کے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنے والدین کو نکال دیتے ہیں یا خود نکل جاتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم تو سیپریٹ رہیں گے، تو ہم نے تو سیپریٹ چلنا ہے جی۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو زیادہ جو زور آپ دے رہے ہیں نا انگلش میڈیم کی تعلیم پر، اس تعلیم کی بجائے آپ بجائے نہیں چلے اس کو بھی ساتھ رکھیں، لیکن زیادہ آپ کا جو توکل اور زیادہ جو آپ کا زور ہونا چاہیے اولاد کی اس تربیت پر ہونا چاہیے کہ ان کو رحم دلی، ان کو فرما برداری، ان کو انسانیت، ان کو بڑے چھوٹے کا لحاظ، ان کو ماں باپ کا درجہ، شوہر کا درجہ عورت کو بتایا جائے کہ وہ کیا درجہ ہے، اور جب اس کی آپ شادی کرتے ہیں تو اس کو بتا کر بھیجیں کہ اب آپ ایک نئے گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں ایک نیا ماحول ہے، نئے لوگ ہیں، نئے طور طریقے ہیں، وہاں جا کر آپ نے اپنی سیاپیں نہیں ڈالنے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو جو سمجھ لیتا ہے تو وہ ایک وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بہتر چلانے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بنیادی طور پر اولاد کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، انہیں صبر کرنا، انہیں شکر کرنا، انہیں اخلاقیات سکھانا کہ کیسے اس دنیا میں ہم نے اس سفر کو طے کرنا ہے تو سفر، اور سفر میں وہ تو چلیں اور کسی وقت بات کریں گے، سفر کی بات تو کسی اور وقت کریں گے، اس وقت تو یہ کہ آپ نے چلنا کیسے ہے سفر میں، تو یہ تربیت بہت ضروری ہے۔ ہم اساتذہ کا آج بھی بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، جنہوں نے ہمیں کچھ تھوڑا سا پڑھایا، تھوڑا سا سکھایا، تھوڑا سا کام کیا ہمارے ساتھ، ہم آج بھی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے بارے میں ہمیں والدین نے، وہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں لیکن دوبارہ کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے دادا کا نام معلوم نہیں تھا بچپن میں، کیونکہ ہم دوسرے شہر میں رہتے تھے،
تو ایک دفعہ میں نے اسی نام کے کسی اور بندے کا نام اس لہجے میں لے لیا کہ وہ تھوڑا سا رف لہجہ تھا، جیسے پنجابی میں لوگ، میں نے سنا ویسا تھا نا، تو میں نے سن کے وہی، میرے باپ نے اتنا برا منایا، حالانکہ ان کو بتایا گیا کہ اس کو بچے کو پتہ ہی نہیں تھا نام کا، اور اس نام کا بھی نہیں پتا جو یہ لے رہا ہے، اس کا بھی نہیں پتا کہ یہ غلط نام ہے، یا اس طرح سے بگاڑ کر نام نہیں لینا چاہیے۔ پنجاب میں اکثر لوگ بگاڑ کر نام لیتے ہیں۔ تو اس وقت کا ٹوکا ہوا وہ بات آج بھی مجھے یاد ہے، اور اس کی وجہ سے پھر میں نے اپنے تایا، چچا، یا کو ماموں یا خالو یا پھوپھا یا اور بڑے جو میرے سسر تھے، میری ساس تھی، یا میرے اور جو کزنس تھے، بڑی عمر کے جو میری باجیاں تھیں، بھائی جان تھے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی ان کے آگے ہاں جی اور جی ہاں کے علاوہ کوئی جملہ استعمال کیا ہو، یا کوئی ان سے کوئی بحث کی ہو۔ اگر انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اور جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تو آج کا جو یہ میرا ولاگ ہے، اس میں ایک گپ شپ کے انداز میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کے بچے ابھی اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، تو تعلیم پر اتنا زور نہ دیں، وہ تو انہوں نے پڑھ ہی جانی ہے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ وہ اسکول بھی جا رہے ہیں، ٹیوشن سینٹر بھی جا رہے ہیں، ویسے بھی میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور اب کچھ چیزیں سیکھنی اور سمجھنی تو اتنی مشکل نہیں ہے۔ اب تو آپ بولیں کوئی چیز بھی آپ کے سامنے الادین کے چراغ کی طرح وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ کیا حکم ہے میرے آقا، وہ میں نے ایک ایڈ بنایا تھا، مجھے وہ یاد آ گیا۔ میں وائس اوور آرٹسٹ، اسکرپٹ رائٹر اور میڈیا پرسن ہوں، اور اب تو چلیں وہ ڈھلتی دھوپ بھی ڈھل گئی، اب تو شام آ گئی اور رات قریب ہے، تو بس اپنی باتوں کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ آپ ایک تو خاندان کو، گھر کو اپنے کنٹرول میں کریں، فیصلے آپ خود کریں، مشورے ضرور کریں، سب کی رائے لیں، لیکن اولاد کی تربیت پر زور دیں اور انہیں سمجھائیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزاری اور آپ نے کیسے گزارنی ہے، اور چیزوں کی ایکسیس، چیزیں ان کے ہاتھوں میں اس طرح سے دیں کہ ان کو ان کی تمنا بھی ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بڑی آسانی سے یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، زیرو نہ سمجھے چیزوں کی کوئی اہمیت، کوئی ان کی قدر جان کر جیے۔ یہ تو چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی تھی نا کہ ان کی تربیت آپ کر لیں، اب جو وہ جوان ہو جائیں پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ ان کو کم از کم یہ سمجھا دیں کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں، سب سے دولت قیمتی وہی ہے، پھر اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت کریں، پھر اس کے بعد اپنی صلاحیت کی حفاظت کریں، اپنی صلاحیت کو بڑھائیں، کوئی بھی صلاحیت پیدا کر لیں۔ دنیا میں میرے خیال 40,000 سے زیادہ کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور ان کو شارٹ لسٹ کریں، یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، تو 4,000 نہیں، 400 نہیں، 40 نہیں، 4 ہی صحیح، ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں جس کو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، تو وہ کریں۔ اور ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، اگر آپ زندہ رہتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر 18-20 سال کی عمر تک، تو جلد از جلد ان کو رشتہ ازدواج میں بھی باندھ دیں، تاکہ وہ بے راہ روی اور جو کچھ آج کل گند بلا ہم لوگ ایکسیس کیا مطلب ہاتھوں میں پڑا ہوا ہے نا، فنگر ٹپس پر پڑا ہوا ہے، اور منہ کے ایک لفظ کے بولنے کے اوپر وہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور چیزیں بھی، گیجٹس بھی سب کے پاس پکڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ایک پکچر بھی دیکھنے کے لیے نا وہ ایک پوری وہ مرلے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کس طرح سے کس کے پاس ہے جی، تو کیسے دیکھنی ہے، تو کیا کرنا ہے، تماشا بازی تھی، ٹھیک ہے نا، یا چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے وہ انسان ترستا پھرتا تھا۔ تو اب تو کوئی ویسا مسئلہ بھی نہیں ہے، مٹھائی کی دکانیں ساری آپ کے آس پاس کھلی پڑی ہیں، جو مرضی لوٹ مار کریں، تو اس لوٹ مار کی طرف جانے سے پہلے اور جسمانی حالت کے خراب ہونے سے پہلے بچوں کو اس بندھن میں بھی باندھیں، اور اس میں اتنی تیر میر نہ کریں جیسے کہ آج کل شروع ہو چکا ہے نا، کہ جی وہ جی پڑھ لین، پھر جی پریکٹس کر لین، پھر جی سیٹ ہو جان، پھر جی میٹ ہو جان، پھر جی وہ بیچارے کو 35-40 سال کا کر دیتے ہیں لڑکے کو،
اور لڑکی کو بھی جو ہے نا وہ 30 سے اوپر ہی لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب میچور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو تو کوئی پسند نہیں آتا. یہ کچی عمر کی باتیں ہیں جو پسند آ جاتے ہیں لوگ. ڈب کھڑپوں کے بھی تو ہونے ہیں نا، شادیاں ہونی ہیں ان کی بھی، چاہے ڈب کھڑپ بھی کے ساتھ ہو جائے. لیکن مجھے تو خیر تجربے میں یہی ملا ہے کہ خوبصورت کے ساتھ دوسری طرف وہ خوبصورت نہیں ہوتا. یہ اکٹھا میچنگ جو ہے نا یہ بہت کم پیئر ہوتے ہیں. زیادہ یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک کی قسمت کھلتی ہے، دوسری کی زیادہ لمبی کھل جاتی ہے. تو ہنسی مذاق کی بات ہے، بس ایک گہری نظر میں ڈال رہا ہوں تربیت کے اوپر. تربیت میں بہت کمی آ گئی ہے، اور آج کے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے سونا ہے کہ نہیں سونا، اور اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. اٹھنے سونے کا بھی نہیں پتا، کھانے پینے کا بھی نہیں پتا، چیزوں کا بھی نہیں پتا کیا فائدے میں ہے. ہماری جو انجن، جو ہماری مشینری جو ہے جو اللہ نے بنائی ہے، وہ شاید آپ کو لفظ سنا ہوگا آپ نے کہ ویجیٹیرین ہے انسان. گوشت وغیرہ جو ہے نا یہ اس نے ڈال لیا، اپنے پتھر شتر جو بھی سامان ڈال لیا نا، تیل مسالے اور یہ پیکنگ والی چیزیں، یہ سب اس نے اپنی غذا کا حصہ بنا لی ہیں. اس کی غذا کا حصہ جو ہے وہ اناج ہے، صرف اناج ہے، اجناس ہیں، اور پانی ہے، دودھ سے بنی چیزیں ہیں، اور سبزیاں اور پھل ہیں. بیسیکلی سبزیاں اور پھل جو ہے نا اور اناج، یہی ہماری خوراک ہے، اور اس کا ہی آج کے بچوں کو پتہ نہیں ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ جاپان میں 100 سال سے اوپر